متع بنیادی طور کے اوپر ایک ایسا نکاح عربوں میں رائج تھا کہ جس کے اندر مہر دیا جاتا تھا، جس کے اندر باضابطہ نکاح کی کچھ شرائط پائی جاتی تھی، ایجاب اور قبول ہوتا تھا۔ آپ سے میں نکاح کرنے لگا ہوں 1 سال کے لیے، آپ کو قبول ہے؟ جی آپ کتنا مہر دیں گے؟ اتنا مہر۔ ایجاب قبول نکاح، اس کو نکاح متع کہا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر اس کو حرام قرار دے دیا۔ اس سے مراد 1 سال نہیں ہے، اس سے مراد 1 دن بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد 20 سال بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ نکاح رسول اللہ نے اپنی زندگی ہی میں عرب کے اندر چلتی ہوئی جو رسومات کا خاتمہ کیا، ان میں سے اس رسم کا بھی خاتمہ کیا کہ ہر ایسا نکاح جس کے اندر طلاق کی نیت موجود ہو، یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایسا نکاح جو اس بنیاد پہ کیا جائے کہ میں آپ کو اتنے عرصے کے بعد طلاق دے دوں گا، وہ نکاح متع ہی ہے، چاہے آپ اس کو جو مرضی نام لے دیں اور دے دیں، وہ نکاح حرام ہی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ ہم ایک خاص طبقہ فکر کو تو نشانہ بناتے ہیں، اور دیکھو یہ نزدیک متع بھی جائز ہے، نکاح متع بھی حلال ہے۔ اپنے گریبانوں میں ہم نے کبھی نہیں جھانکا کہ ہمارے ہاں طلاق ہو جائے تو بچی کو کہا جاتا ہے جا دوسرے مرد کے پاس جا، اس کے ساتھ نکاح کر۔ وہ نکاح کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے؟ طلاق کی نیت کے اوپر کیا جاتا ہے کہ 3 دن بعد، 4 دن بعد، 1 ہفتے بعد، 5 دن بعد، اتنے دن بعد یہ بندہ طلاق دے دے گا۔ وہ متع نہیں ہے آپ کے نزدیک، وہ حلال ہے معاذ اللہ۔ اس سے بڑا حرامہ بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی متع ہی ہے کہ ابھی بچی کو طلاق ہوئی ہے، بچی عدت میں ہی ہے، نکاح کسی اور سے کر دیا اور طلاق کی نیت کے اوپر کیا، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر وہ عدت میں ہے، پھر اس کو پہلے خاوند کے پاس واپس لے آئے۔ اس سے بڑا شریعت کا کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں۔ آپ لوگوں کو تو اعتراض کرتے ہیں، میں اور آپ، اللہ کے بندو یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ اس سے بدتر ہے۔ جس طرح وہ بدتر ہے، یہ بدترین ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ وہ جو ایک اللہ نے اور رسول اللہ نے پروین دی ہے وہ حادثاتی ہے، اس کے اندر نیت طلاق کی نہیں ہے کہ اگر عورت کہیں شادی کر لے پھر قدرتی اس کا خاوند مر جائے، پھر قدرتی اس کو طلاق ہو جائے، تب پہلے کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ تو آپ نے اس کو ہیلا بنا لیا، تو پھر اگر ہیلا بنایا تو وہ بھی نکاح متع ہے، وہ بھی زنا ہی ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ جائز ہو جائے گا؟ وہ بدتر از زنا ہے۔ بلکہ بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بھائی غصہ تجھے آیا، طلاق تو نے دی، غیظ و غضب میں تو آیا، حلالے کے لیے بیوی کو پیش کر رہا ہے، حلالہ تیرا ہونا چاہیے۔ معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے غصہ تو کر رہا ہے، زبان تو چلا رہا ہے، بدتمیزی تو تیری ہے، بدبختی تو تیری ہے، قصور بیوی کا۔ یہ جو عمل ہے یہ بدتر از متع ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ علم کے دور میں اور علم پھیل چکا ہے، بہت سے علماء اہل سنت کے بھی اب اس بات کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں اور آپشنز دی جاتی ہیں، کسی نے حلالہ کروانا ہو تو ہمارے مدرسے میں آیا جائے۔ اور اب بندہ دکھ کی کیا داستان سنائے۔ میں تعصب کی اور تان و تشنیع کی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن عینی شاہد ہوں، نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ وہاں پہ جو حلالہ سینٹرز کھلے ہیں، جو شخص حلالہ کرتا ہے اس کو مالی کہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے جو جانوروں کو لگانے والے جب لگوانے جاتے ہیں تو اس جانور کو مالی کہا جاتا ہے، پانی دینے والا۔ تو یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ متع دیکھیں جی، یہ پوری پاکستان کی پوری انڈسٹری اس وجہ سے چل رہی ہے، یا جی طوائفوں کو اس لیے نہیں پکڑا جاتا، ان کے بعد لائسنس ہوتا ہے، یہ ہمارا مسلک یہ ہے، تو ان کو عارضی نکاح کی اپنے مسلک کے مطابق اجازت ہوتی ہے، وہ گھنٹے کا کریں 2 گھنٹے، ان کے اوپر اعتراض ہے۔
وہ تو طوائفیں ہیں، وہ تو جسم فروشی کر رہے ہیں، آپ کا مولوی کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی لوگوں کو آفرے دے رہا ہے کہ آئیے حلالہ کرائیے، حلالہ سینٹر کھلا ہے، عارضی طور پہ نکاح کیجئے۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ اس کو بند ہونا چاہیے۔ معاشرے میں اس کے خلاف بڑی مضبوط قسم کی آواز اٹھنی چاہیے تاکہ یہ بھی غلاظت کے سارے رستے بند ہو جائیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بعد میں فرما بھی دیا، اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے کروانے والے کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے یہ متع کو حرام قرار دینے کے بعد سارے اصول واضح کر دیے۔